وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب۔ سورہ الدہر دوسرا رکوع ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن۔ اس سے پہلے جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنرلی، یعنی جتنا ہم سمجھ چکے ہیں، جتنا ہم ترجمے سے پڑھ چکے ہیں، ہمیں کیا سمجھ آتا ہے قرآن کریم کے جو مین 3 ٹاپکس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فکر آخرت ہے، اور رسالت ہے، توحید ہے۔ اہل مکہ بھی، ان کی اکثریت بھی، اور ہر دور میں جتنے بھی منکرین تھے وہ انہی 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ انکار خواہ ان تینوں کا ہو یا کسی ایک کا، بربادی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جو اب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ المرسلات، اس میں بار بار بربادی، ہلاکت، ویل کا لفظ آئے گا، کیونکہ جو توحید کا انکار کرتا ہے وہ کبھی رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، فرما برداری کر ہی نہیں سکتا اللہ کی۔ اسی طرح جو رسالت کا انکار کرتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، وہ کس کو فالو کرے گا؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مان ہی نہیں رہا۔ اسی طرح جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو جزا کی امید نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور ہوگی، کیونکہ اسے کسی کا خوف نہیں ہے، سزا کا ڈر نہیں ہے، وہ بالکل اس کے لیے کوئی رول کچھ نہیں ہے۔ جو بھی ان کا انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں ہر دور میں، جنرل بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کو، تکذیب کو ختم کرنے کے لیے جو قرآن کے 3 بنیادی بڑے مضامین رکھے وہ یہی تھے۔ اچھا، جو منکرین تھے، منکرین کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو، جو انکار کرنے والے تھے وہ مختلف بہانے بناتے تھے۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پہلے بہانے کا جواب ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ الدہر میں پڑھا، اگر میں 2 لفظوں میں بتاؤں تو وہ قیامت کا اس بات، جو سورہ قیامت سے شروع ہوا تھا، قیامت کا اس بات، اور منکرین کو کرارا جواب ہے ان کے ہر اعتراض کا، کہ جو وہ اعتراض کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے ان کو لاجواب کیا۔ اب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم کتابی شکل میں ایک ہی بار آسمان سے کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا، وہ آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا، بے شک ہم نے، ہم نے، یہ تاکید ہے، ڈبل انا نحن، بے شک ہم نے ہی، نزلنا، اتارا ہم نے، علیکا، آپ پر، القرآن، قرآن یعنی قرآن کو اتارا، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ انا نحن نزلنا میں بات پوری ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ علیکل پر بات پوری ہو جاتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ کیا، القرآن پر، انا نحن نزلنا علیک القرآن، ہم نے ہی آپ پر قرآن اتارا، یہ بات مکمل ہے۔ تنزیلا کیوں آیا؟ اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تنزیلا گویا سٹیمپ ہے، تاکید ہے کہ ہم نے ہی اتارا ہے، اتارنا، تاکید، ٹھیک ہے۔ تنزیلا ایک تاکید ہے کہ ہم نے ہی اتارا ہے، اتارنا، کسی اور نے نہیں اتارا۔ جو کہتے ہیں کہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، یا فلاں آپ کا سکھانے والا ہے، یا پہلے دور کے جو جادوگر تھے انہی کا کلام آپ، یؤثر ان ہی الا سحر یؤثر، وہ جو کہتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تاکید کر دی گئی ہے۔ اور پھر تنزیل باب تفعیل سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا بتدریج، تھوڑا تھوڑا کرنا، یعنی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے مسلسل اتارا۔ یہ اس کی وجہ کیوں ہے؟
سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اس کا جواب ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے لیے وہ یاد کرنا سمجھنا آسان ہو. اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کو آپ کو ترتیل کے ساتھ سمجھا سکیں اور پھر آپ لوگوں کو بتا سکیں. کفار کا گویا یہاں پر اعتراض نقل نہیں کیا گیا، یہاں پر سوال نہیں ہے، ان کا اعتراض نہیں ہے، اس کا جواب ہے. لیکن یہی سوال، یہی ان کا اعتراض مختلف واقعات میں مختلف موقعوں پر ہوتا تھا. کہیں تو اللہ نے ان کا سوال بھی نقل کیا اور اعتراض کا جواب بھی دیا، اور یہاں صرف جواب ہے. کیونکہ قیامت کا اس بات آ رہا ہے تو اعتراضات کا جواب تو بنتا ہے کہ ان کی اچھی طرح تسلی تشفی کرا دی جائے، کوئی شک، کوئی ان شکوک شبہ باقی نہ رہے. تو اسی لیے تاکید کے لفظ کے ساتھ اور حکمت بھی ساتھ بتائی کہ تنزیل کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ شعراء میں کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو اتارا آپ پر لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وہاں پر بھی نزلناہ تنزیلا، یہاں پر نزلنا تنزیلا. تنزیلا، اب کیا سمجھ آیا ہمیں اس آیت سے کہ تنزیلا یہ ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ تاکید کے لیے، تاکہ اور ان کا جو ہے کہ خود ان کا اپنا من گھڑت ہے یا کوئی جادو ہے تو اس کا رد کیا جا سکے. اور تنزیلا یہ باب تفعیل سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی مسئلہ ہوا، اس کا جواب، کوئی ایسی صورت کریٹ ہوئی، کوئی صورتحال پیش آئی تو اس کا جواب آیت کی شکل میں اتر آتا. جیسے مطلب فار ایگزامپل ان کے مسائل ہوتے تھے، تیمم کا مسئلہ تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، اور وہ کیسے وضو کرتے، آیات اتر آئیں. تو یہ تدریج تنزیل کا حکمت ہے، فائدہ ہے کہ کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب آیات میں اتار دیتا. یہ سمجھنا آسان ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ ساتھ ساتھ جواب ملتا جائے، ذہن نشین ہوتا جائے. لیکن ان کے اعتراض ختم نہیں ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر سوال کا، ہر اعتراض کا جواب بھی مطلب ایک مکمل دیا جا چکا ہے. اور پھر تو گویا یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کے ہر اعتراض کا، ہر سوال کا جواب آ چکا تھا. اسی لیے ان کے ہر سوال کا ہر بار جواب دینے کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فصبر، بس اب آپ صبر کیجئے، کیونکہ تمام حجتیں پوری ہو چکی ہیں. فصبر یہ بالکل ایسے ہے جیسے مختلف مقامات پر انبیاء کو دعوت کا حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے، دعوت دیجئے اور صبر کیجئے. نوح علیہ السلام سورہ نوح میں دیکھیں، اور اسی طرح سورہ مزمل میں دیکھیں، قم اللیل الا قلیلا، وہ دعوت کا علی الاعلان حکم ہے. اور اسی طرح آگے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہاں پر فرمایا کہ قرآن اتارا تنزیل، یہ مطلب جس طرح بیسٹ وے ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ کر کے حالات، واقعات، ضرورت کے حساب سے ہم نے وہ اچھے سے اچھے طریقے میں اتار دیا. اب یہ جو باتیں کریں، اعتراض کریں، آپ اس پر صبر کیجئے. آگے واضح لفظ ہے لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے. اس میں ایک تو انتہائی لاڈ کا انداز ہے، یعنی لِحُکْمِ رَبِّكَ، صبر کرنا ہے کس کے لیے؟ رب کے لیے. یعنی جب رب کے لیے کر رہے ہیں برداشت تو وہ صبر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب رب کے لیے نہیں ہوتا، ایک ہوتی ہے برداشت کرنا، اس برداشت میں کچھ ذاتی مقصد بھی آ سکتے ہیں، ذاتی مفاد، کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے نا، اس کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس میں صبر نہیں ہے. لیکن جب یہی برداشت اللہ کے لیے ہوتی ہے تب وہ صبر کہلاتی ہے. مطلب غصہ پینا اور صبر کرنا، اس میں فرق ہے. اگر غصہ اللہ ہی کے لیے پیا جا رہا ہے، بعض اس طرح کی باتوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا، لیکن سائڈ پہ ہو جانا، وہ یہی سوچ اللہ کے لیے یہ سوچ کے ہونا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہی جواب ہے کہ جب مطلب آپ کو اسلامی کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی، گائیڈنس تو ہوتی ہے، فار ایگزامپل اس میں کوئی حکم یا ممانعت نہیں ہے، اٹس آل اپون یو، آپ کی چوائس ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، اللہ کی طرف سے اختیار ہے. اب پھر بھی اگر آپ کے اپوزٹ کوئی آ رہا ہے تو اگر آپ
اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ وہ اعراض کرتے ہیں, وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ جب بھی وہ کسی لغو بات سے, لا یعنی بات سے گزرتے ہیں, واسطہ پڑتا ہے, خواہ وہ شخص ہو یا میٹر ہو, تو کیا ہوتا ہے, مَرُّوا كِرَامًا, وہ عزت بچا کے نکل جاتے ہیں. اس میں بھی صبر ہے پھر. اور ایون ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے, میں اسے اپنے ساتھ جنت میں وسط کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اسے میرا ساتھ بھی نصیب ہوگا اور جنت کے وسط میں محل بھی نصیب ہوگا, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں. اور اس میں ضمانت کا لفظ ہے حدیث میں کہ یضمن لہ, میں اس کو ضمانت دیتا ہوں, اضمن لہ. تو یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ کو شریعت کی طرف سے آسانی دی گئی ہے, اس میں اگر آپ اپنی طرف سے آسانی والا معاملہ کرتے ہیں, ایون اس میں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لوگوں کو آسانی دے رہے ہیں, تب بھی گویا وہ صبر ہے, اسے بھی صبر شمار کیا گیا ہے کہ آپ انصاف کے بجائے احسان کر رہے ہیں. انصاف نہیں, اس موقع پہ اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے. اس موقع پر اگر میں اس کو رعایت دوں گا, اس کے ساتھ احسان کروں گا, میں صلہ رحمی کروں گی, میں جھک جاؤں گی, تو اللہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرے گا میرے دوسرے معاملات میں. اگر یہ سوچا جائے کہ میں نے اس طرح کیا, کل کو مجھے جو ہے اسی سے شاید جزا ملے, تو وہ تو صبر ہے, وہ نہ ہونا نا. ہاں, اگر آپ ویسے تو اپنا مطلب اپنی طرف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بازی میرے ہاتھ میں آئے, مطلب جیتوں میں, چاہے وہ آرگومنٹ میں ہو چاہے کسی چیز میں ہو, تو لیکن آپ اس مقصد میں اگر آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہار جاتے ہیں تب بھی خالی ہاتھ ہیں, اور اگر لے لیتے ہیں تب بھی خالی ہاتھ ہیں, اللہ سے اجر نہیں ہے, لیکن اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, خواہ وہ بے شک اس میں کوئی حکم نہ بھی ہو, صرف صلہ رحمی کے لیے, صرف اس پر احسان کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. اور اصل صبر وہی ہوتا ہے جب آپ دیکھیں ایک بندے کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, وہ آخر میں ہی کہتا ہے کہ میں صبر کر لیتی ہوں. ایک کے پاس اقتدار ہے, طاقت ہے, وہ اپنے اختیار کے بل پر اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں صبر کرتی ہوں. اصل صبر وہی ہے, اختیار ہونے کے باوجود معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا, یہ زیادہ صبر ہے. اگرچہ وہ بھی صبر ہے, یعنی جب آپ کے پاس اختیار نہ ہو اور پھر بھی آپ غصہ نہ کریں, پھر بھی تب آپ غصہ نہیں کر رہے, تب آپ کڑ نہیں رہے, تب آپ اس کو بڑا ایک مسئلہ نہیں بنا رہے. وہ صبر کرنا دوسرے بندے پہ زیادہ بھاری نہیں ہے. کس بندے پر؟ جو مقابل ہو, جب بے بس ہوں تب. ہاں, وہ اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ مطلب میں جیت گیا ہوں, اسی لیے تو اس کے لیے اجر ہے. لیکن اس مومنٹ پہ تو وہ بندہ مظلوم ہوا نا, مظلوم ہے, تو اسی کے ساتھ اللہ کی اس دوسرے بندے پہ زیادہ بوجھ نہ آ گیا. گناہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ظلم کر زیادتی کرنے کے حوالے سے, زیادتی کے حوالے, کیونکہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان, اللہ کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو تو آہ و ویلا کی اجازت ہے, مطلب کسی صورت میں آہ و بکا جائز نہیں ہے سوائے الا من ظلم, کہ جب آپ پر ظلم کیا جا رہا ہو آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں حق کے لیے, ڈیفینس کے لیے. لیکن وہاں اگر آپ حکمت کے تحت, صلہ رحمی کے تحت کسی کو رعایت دے رہے ہیں تو یقیناً یہ صبر کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, ایک پرسپیکٹیو میں ایسے اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی حق ہے, رائٹ ہے, اور وہ نہیں مل رہا, آپ اس کو صرف اس بات پہ چھوڑ دینا ہے کہ چلو کوئی نہیں, تم نے نہیں دیا تو میں اپنے اللہ سے لوں گی, فائٹ, بالکل فائٹ بڑھانا نہیں ہے, ہاں اینڈ کر دینا. اس کا کیا رزلٹ ہے؟ وہ بھی صبر کے ہی وہی تو ہے, اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. حق چھوڑ دینا ہی, آپ حق پر ہیں, آپ کا رائٹ ہے, پھر بھی آپ اس سے اپنا حق نہیں لے رہے, جھگڑے کو نہیں بڑھانا چاہتے, جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, قطع رحمی سے بچنا چاہتے ہیں, تو یہ حجر جمیل ہے, اور یہ صلہ رحمی, عین صلہ رحمی ہے. تو اتنا وہ کہتے ہیں اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا, وہ صرف مال, وہ دو صورتیں ہیں. جب یہ ہے نا کہ اس کو جہاد رکھا گیا ہے, اور ایون اس میں موت کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے, وہ جب ہے جب آپ کو بہت بڑے مالی نقصان کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو, تو سیلف ڈیفینس کے لیے جائز ہے. وہ وہاں صبر نہیں ہے. جیسے کوئی دشمن آپ کے چور ہے, آپ کو مال بچانا آپ کے اوپر واجب ہے, آپ کیجئے. وہاں بھی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جان بچا رہے ہیں, اس سے قیمتی چیز, اور مال قربان کر دیتے ہیں, تب بھی اجر ہے. لیکن سب سے قیمتی چیز مسلمان کی جان ہے, اس سیلف ڈیفینس تو ہے. اسی لیے تو ہے کہ جب دو لڑنے والے آپس میں لڑیں اور دونوں کی نیت یہ ہو کہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہو, وہ اس کو,
تو جو بے شک پہلے سے قتل ہو جائے یا دوسرے سے قتل ہو جائے دونوں وہی قاتل ہوگا، کیونکہ دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنا تھا. لیکن جب دوسرا اس نیت سے ہاتھ اٹھائے کہ وہ مارنا نہیں چاہتا ڈیفینس کے لیے، لیکن ڈیفینس میں اس ڈیفینس کرتے کرتے اس سے ہاتھ سے وہ فرسٹ اٹیک کرنے والا مر جاتا ہے تو یہ قاتل نہیں لکھا جائے گا. مطلب اتنی پیر پہ اپنا ہاتھ چھوڑا وہ جو ہے نہ چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے معاملوں میں اپنے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ سب اللہ سے زیادہ جزا لینی ہے. اور صرف مسلمان کی جان میں سمجھ آتا ہے کہ ہے حکم کہ اس شہادت کو ترجیح دو، باقی معاملات میں چھوڑ دو. مال آنی جانی چیز ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ عطا کر دے گا. ہاں اس مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے اور کوئی چیز اس کا متبادل نہیں. تو اس کے لیے جو مطلب ایون جان بچاتے ہوئے جان کی بازی ہارنا، اسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے لیے. یہاں پہلا معنی کہ رب کے لیے صبر کریں، دوسرا یہ کہ حکم ہے حکم سے، یعنی فیصلہ، رب کا حکم یعنی رب کے فیصلے. تبلیغ کے معاملات میں کافر اعتراض کر رہے ہیں، اور اکثر موقعوں پر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی آ کر سوال کرتے، آسمان سے جواب لیٹ اترتا. جیسے سورہ کہف میں ہے کہ ایک یہودی آیا، بلکہ چند مل کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے ذوالقرنین کے حوالے سے، اور اسی طرح کچھ سوال کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایز یوزول جواب دیا کہ کل آنا. آپ کے دل میں یہ تھا کہ جبرائیل آئے گا، کل تک آ جائے گا اور اس کا جواب مجھے بتا دے گا، میں ان کو دے دوں گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا، تو وہ جواب بہت لیٹ ہو گیا. کفار کو بہت ہنسنے کا موقع مل گیا. ان کو سازشیں، دیکھا یہ اب اس سے جواب نہیں بن پا رہا، دیکھا نعوذ باللہ اب یہ جھوٹا ہے. تو ایسے معاملات میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، آپ صبر کریں. اور وہاں پہ حکمت تھی کہ آنے والی نسلوں کو انبیاء کا یہ طریقہ بتا دینا کہ گزشتہ انبیاء نے بھی ہمیشہ انشاءاللہ کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جب اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پورا کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ میں علم سیکھنے کے لیے جو آپ کو تکوینی علم دیا گیا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. جو کوئی اس طرح کے پزلز ہوں گے، مجھے باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی تو میں صبر کروں گا. لیکن پھر وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا ساتھ کہ میں انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کوشش کروں گا صبر کرنے کی. اسی لیے جب وہ نہ کر سکے تو ان پر کوئی ملامت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کل کے لیے کوئی بھی معاملہ چھوڑنا ہو تو کہنا چاہیے انشاءاللہ. پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے، وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو یہاں بھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں جو تاخیر ہوتی ہے اس پر بھی صبر کریں، کیونکہ دیکھیں حکیم وہی ہوتا ہے. سورۃ المعارج میں اللہ کی ایک صفت آئی ہے ذی المعارج. وہ کہاں آئی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایون کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو کیوں نہیں آتا اللہ کا عذاب؟ کیونکہ اللہ ذی المعارج ہے. وہ کسی کی بھڑک مارنے پر، کسی کی غصے پر، کسی کے اعتراض پر فوراً ہر چیز تہس نہس نہیں کر دیتا. اس کی چیزیں ایک مقرر مدت کے لیے لکھی ہوئی ہیں. وہ المعارج، وہ حکیم، وہ علیم، اپنے وقت کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا. حجتیں پوری ہو چکی ہیں، اعتراض کے جوابات دیے جا چکے ہیں. تو اے نبی اس بات کو آپ بھی سمجھیے اور صبر کیجیے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے یہ صبر کا ہے، کیونکہ اس میں تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، مخالفت بھی، خطرہ بھی، اور ایون آپ کے ذاتی مفادات بھی آپ کو قربان کرنے پڑتے ہیں، ذاتی ترجیحات بھی. پرسنل کچھ نہیں ہوتا آپ کا، وہ ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. گریٹ کاز کے لیے آپ کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اسی لیے اس قربانی میں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ کیا کرنا ہے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے آس پاس والے جو اپنی شامیں رنگین کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس شام کو دنیا کی رنگینیوں سے بچا کر آخرت کی رنگینی میں صرف کر رہی ہیں، یا ایک وقتی انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر اس ابدی انٹرٹینمنٹ کو پڑھ رہی ہیں، تو قربانی تو دینی پڑ رہی ہے نا. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. تو یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ. وَلَا تُطِعْ. اور یہاں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا تُطِعْ، نہ اطاعت کریں، منہم، ان میں سے، یعنی ان منکرین آخرت میں سے،
کون کون کس کس کی بات میں نہ آئے, کس کس کا کہا نہ مانے. آثمن, کسی گناہگار اسم سے, اسم کہتے ہیں گناہ کو, آثم کہتے ہیں گناہگار کو. آثمن وہ گناہگار ہوتا ہے جو افعال میں گناہ کرنے والا ہو, وہ ہوتا ہے عین الف آ صاد میم, عاصم. یہ ہے حمزہ سے, حمزہ کھڑی زبر آ ثا میم, ٹھیک ہے. اس میں صاد میم ہوتا ہے, اس میں ثا میم ہے, اس میں عین ہوتا ہے, اس میں حمزہ ہے, مطلب پورا ہی چینج ہو گیا لفظ. بالکل. آثمہ اسم سے گناہگار. اچھا, گناہگار سے مراد یعنی بے شک اس کے دل میں اللہ کا اقرار ہو, جیسا کہ بہت سے کفار مکہ اللہ کو اللہ مانتے تھے, ساتھ ساتھ اوروں کو بھی, یعنی مشرک تھے. تو آثمہ میں وہ آ گئے افعال میں گناہ کرنے والے, اور کفورا جو کھلی تکفیر کے مرتکب ہوں, مطلب عقیدے میں بھی دل سے کافر, دل سے گناہگار. وہ افعال میں گناہگار آثم, اور کافر دل سے گناہگار, دل میں مطلب ایمان نہ ہو. تو ایسوں کی کسی بات میں نہ آئیں, کیونکہ جو شخص خود گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, خود ڈوب رہا ہوتا ہے دوسروں کو بھی غرق کرنا چاہتا ہے. اور اس میں اشارہ مفسرین کے نزدیک ولید بن مغیرہ کی آفرز کی طرف ہے, جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز کی تھی کہ اگر آپ اس دعوت سے, تبلیغ سے رک جائیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں, کہیں شادی چاہتے ہیں تو وہ کروا دیتے ہیں, دولت چاہتے ہیں تو اس کا انبار لگا دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تطع منہم آثما او کفورا, وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں آثم اور کافر, اسی لیے ان کی کسی بات میں نہیں آنا. اور ان کی باتوں کے نیگیٹو اثرات سے بچنے کے لیے دیکھیں, کتنے بھی آپ کو علم ہو جائے نا, کتنے بھی آپ عمل کی کوشش کریں, جو آس پاس لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. آپ ایک بار ریجیکٹ کریں گے, دوسری بار, تیسری بار, ایسے ہی تو وہ تھے نا کہ سن سن کے انہیں یقین ہو گیا. وہ سورۃ جن میں ہم نے پڑھا, انہوں نے کہا ہم نے شرک اور کفر اتنا سنا, جنات نے اعتراف کیا کہ ہمیں یقین آ گیا کہ سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا. تو بالکل ایسے ہی نیگیٹیوٹی اپنا اثر چھوڑتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ وہ ان کا گناہ, ان کا کفر ڈکلیئر ہو چکا ہے, اور آپ کو ان سے بچ کے رہنا ہے. اور بچنے کے لیے آپ کو ایک پروٹیکٹیو شیلڈ بتائی جا رہی ہے. وہ شیلڈ کیا ہے, کیسے آپ ان کے اثرات ہوں گے مگر آپ پھر بھی محفوظ رہیں گے. آپ کے ارد گرد, آپ کے آس پاس نیگیٹیوٹی بہت ہوگی, پیک پہ ہوگی. آثم مطلب گناہ جو پھیلا ہوا ہو, کفر جو حد سے زیادہ ہو, صرف تھوڑی باتیں نہیں. اب دیکھیں اس لحاظ سے جو اس لیول پر تھیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, ہمارے ہاں تو پھر بھی کم ہے, مطلب اعلانیہ تو نہیں ہے نا. اور اسی طرح نہ اعلانیہ کفر ہے, نہ اعلانیہ گناہ ہے, اگرچہ سوشل میڈیا پر یہ چیز عام ہو چکی ہے, پھر بھی جو بچنا چاہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ان چیزوں کو کنٹرول کر کے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے ٹپس بتائی ہیں کہ کیسے آپ اپنے ارد گرد کی نیگیٹیوٹی سے, برائی کے اثرات اپنے اوپر لگنے سے, آنے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات فار ایگزامپل اس کلاس میں نیکی کا جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے, تقویٰ کا جو لیول ہے نا, ہمیں ہر چیز پھیکی لگ رہی ہوتی ہے, ہم دوبارہ کسی بھی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن جب کچھ بریک آ جاتی ہے, ماحول چینج ہوتا ہے, تو بعض اوقات وہ ماحول ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, یا ہم تھوڑی دیر کے لیے غفلت میں چلے جاتے ہیں. تو کون سی چیز ہے کہ جب قرآن مطلب مصحف بند بھی ہو, کلاس میں نہ بھی ہوں, پھر بھی ہم بچ سکیں؟ اگر ایسی کوئی چیز چاہیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی, اور وہ پہلا لفظ ذکر کا لفظ ہے. یعنی اپنی زبان پر صرف سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, صرف یہی پڑھتے رہنا. اچھا اس میں بھی دو طریقے ہیں, ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا, یعنی آپ منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہلا رہے ہیں, ذکر بائی لسان, تھرو یور ٹنگ, یہ زبان سے لفظی کر رہے ہیں, اس کا بھی ثواب ہے, اور دل سے بھی ثواب ہے. یعنی آپ زبان نہیں ہلا رہے, منہ نہیں ہلا رہے, دل میں ایک آپ کے بس ایک یاد ہے. ذکر کا مطلب یاد بھی ہے, اگر صرف یاد ہے تب بھی آپ کو اجر ہے. اور میں آپ کو اس ذکر کی طرف راغب کرنے کے لیے اگر یہ بات سمجھاؤں کہ جو ذکر ہے نا دل سے, یہ ایون زبان سے بھی افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ جو زبان سے ہوتا ہے اس میں ریاکاری آ سکتی ہے, لیکن دل سے نہیں. اچھا جو دل سے ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا فہم ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے نا فہم, عالم کی جو اس کی سیاہی ہے, پین کی, قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے.
شہید کے خون سے افضل عالم کی سیاہی ہے، قلم کی سیاہی. تو وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو جو دل سے ذکر ہے یہ بڑی گہری بات ہے، اور اس کی تائید میں بیشتر مطلب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کے کوٹس ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے نا بائی یور ہارٹ، یہ زیادہ افضل ہے ایون بائی یور ٹنگ، زبان سے بھی. تو بعض کہتے ہیں کہ ایک ہم زبان سے نہیں کر رہے ہوتے مگر دل میں ہمارے ہوتا ہے، تو کیا اس کا ثواب ہے؟ جی ہاں، اس کا ثواب ایون اس سے بھی افضل ہے جو لفظی زبان سے ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے، گنتی سے اتنا یہ پڑھنا ہے، اتنا یہ پڑھنا ہے، اس کا ثواب ہے. جیسے ایک کے بدلے میں 10، جیسے قرآن کی آپ لفظی آیت دیکھ لیں کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، اس کے بھی سبحان اللہ کہنا، جنت میں ایک درخت لگانا ہے. لیکن جو دل سے ہے نا وہ گویا فہم ہے، وہ گویا اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ سے مضبوط کنیکشن ہے. بغیر گنتی کے بھی اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہو اس کا اجر ایون اس سے زیادہ ہے، ان لمیٹڈ ہے. اس کا لمیٹڈ ہے، اس کا ان لمیٹڈ ہے. تو اس کے لیے صبر کے لیے اور دشمنوں کے سازشوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے، نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے جو پہلا ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کریں اپنے رب کا نام، بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس میں خاص اوقات بتائے گئے ہیں کہ ذکر زیادہ افضل کب ہے؟ صبح و شام. اچھا، صبح و شام کے لفظ کے بھی مطلب صبح و شام کہنے سے کیا مقصد ہے؟ جو پہلی بات سمجھ آتی ہے نا، صبح و شام یعنی 24 گھنٹے، یعنی ہر وقت، یعنی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. تو ہر وقت یہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مکمل غافل ہو جائیں. کھانا کھا رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام یاد آ جائے، بسم اللہ، ایون کھاتے ہوئے بھی اس کا شکر، اور ایون کھا کر بھی الحمدللہ. تو ایون ہر موقع کی دعا یہ بکرۃ و اصیلا میں شامل ہے. اور اسی طرح خاص صبح اور خاص شام کا کیوں آیا؟ کیونکہ صبح اور شام میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں جو اعمال لے کر جاتے ہیں. تو اس وقت کرنا گویا اپنے ریکارڈ کو پریزنٹیبل پیش کرنا ہے اللہ کے ہاں، کہ ونی جب آپ کا ریکارڈ جائے تو اوپر لکھا ہوا کہ یہ ذکر کر رہی تھی، آخری ذکر اس کا یہ ہے. تو سبحان اللہ، وہ ایک آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو گئی. وہ جو آپ کا ہوم ورک جا رہا ہے اللہ کے ہاں، وہ لاسٹ ورڈ یا جو فرسٹ اوپن کرتے ہوئے جو سامنے آئے تو وہ ذکر ہی ہو. اس لیے بکرۃ و اصیلا. اور اس سے نمازوں کے اوقات بھی معلوم ہو رہے ہیں. بکرہ کا لفظ فجر سے زوال تک بولا جاتا ہے، یعنی صبح کی نماز سے لے کر 12 تک، زوال کا وقت جو ہوتا ہے دوپہر کا وقت، ظہر تک، ظہر سے پہلے کا وقت، ظہر زوال ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور یہ زوال تک یعنی بیفور زوال. تو اس سے کیا ہو گیا کہ نماز فجر اور اس کے اذکار آ گئے. اور پھر وہ اصیلا، اگرچہ یہ شام کو کہتے ہیں لیکن اصل جو اصیل کا لفظ ہے یہ زوال سے سورج غروب ہونے تک بولا جاتا ہے. تو اس میں کون سی 2 نمازیں آ جاتی ہیں؟ ظہر اور عصر. تو اس سے ان آیات سے نمازوں کے اوقات معلوم ہو رہے ہیں. اور یہ ابتدائے نبوت کی آیات ہیں، یعنی جب اسلام کا آغاز تھا، ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، نہ ان کی رکعات، نہ ڈیٹیل، کیونکہ وہ تو معراج کے موقع پر ہوئی. اور یہاں پر صرف ایک ابتدائی اوقات بتا دیے گئے کہ اس میں نماز ہونی چاہیے. نماز، اچھا یہاں نماز کا لفظ نہیں ہے لیکن مراد نمازیں ہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا تھا نماز تہجد کے لیے ورتلناہ ترتیلا. تو ترتیل زیادہ کریں یعنی قیام میں قرآن زیادہ پڑھیں. مراد کیا تھی؟ نماز تہجد. اور یہاں بھی بالکل ایسے وذکر اور فسجد اور وسبح، ان 3 لفظوں سے مراد ذکر، سجدے اور تسبیح، ان 3 لفظوں سے مراد نماز ہی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تسبیحات زیادہ کرنی چاہیے، سجدے لمبے کرنے چاہیے، ذکر زیادہ کرنا چاہیے. ذکر قرآن ذکر ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر. تو قرآن جب ذکر ہے تو قیام میں زیادہ قرآن پڑھیں، رکوع میں زیادہ تسبیح کریں سبحان ربی العظیم، سجدے زیادہ لمبے کریں، اس میں زیادہ دعائیں کریں، زیادہ تسبیحات کریں. اور الصلاۃ ہی الدعاء، ہمارا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نماز جو پوری ہے نا ایک فارم وہ فل کر لیں، اس کے بعد تسبیح اور اس کے بعد ذکر اور اس کے بعد دعا کریں. جبکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز میں ہی جتنی تسبیح کر سکیں کریں، جتنی دعائیں کر سکیں کریں، کیونکہ الصلاۃ ہی الدعاء، نماز ہی دعا ہے. اور آخر میں وہی کرنی چاہیے جو مسنون ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بعد کل صلاح، ہر دبر کل صلاح، ہر فرض نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ تو بکرا سے مراد نماز فجر اور اذکار الصباح، اصیل سے مراد ظہر اور عصر کی نماز اور فرض نماز کے بعد کے اذکار، جیسے آیت الکرسی ہے اور تسبیح فاطمہ ہے، اور اسی طرح جو اور مسنون کچھ دعائیں ہیں۔ اور وَمِنَ اللیل، لیولر حساب سے، قمری حساب سے دیکھیں تو رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے ڈیٹ چینج ہوتی ہے، تو اس میں لیل میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، اور پھر آگے ہے لیلاً طویلا، اس میں نماز تہجد آ گئی، جیسے وَمِنَ اللیل فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اسی طرح قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، تو اس میں نماز تہجد آ گئی۔ تو یہ نمازوں کے اوقات معلوم ہو رہے ہیں۔ إِنَّ هَؤُلَاء، بے شک یہ لوگ، اشارہ کن کی طرف ہے؟ کفار مکہ کی طرف، اور اسی طرح ان جیسے وہ تمام لوگ جو توحید کا انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، یا جو رسالت کے حوالے سے ان کا ایمان کمزور ہے یا انکار کرتے ہیں، یا ختم نبوت پر ان کا اعتقاد نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے حوالے سے جزوی انکار یا کلی انکار، ایسے تمام لوگ، کیا ان کو سمجھنے یا سمجھانے کی کمی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے جواب دیا جا چکا ہے، وہی جواب ہے۔ فرق وہاں اور یہاں کیا ہے؟ وہاں پر تھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وہاں پر حاضر کے صیغے کے ساتھ تھا کہ ہرگز نہیں، تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں پر غائب کے صیغے کے ساتھ ہے کہ بے شک یہ لوگ، یہ انکار کرنے والے، یحبون العاجلہ، وہ آخرت کو، دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ العاجلہ عجلت سے، جلد بازی، انسان کیا ہے؟ عجولہ، وکان الانسان عجولہ، اور دنیا کیا ہے؟ دار العاجلہ، جلدی کا گھر۔ کیوں جلدی کا گھر کہا گیا؟ خواہشات جلدی پوری ہو جاتی ہیں، حرام ویز سے آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں، مطلب رشوت دیں کام ہو گیا، اور اسی طرح آپ نیند پوری کرنا چاہتے ہیں، نماز کی پرواہ نہ کریں، مطلب ہر چیز فوراً ادھر سے گناہ کریں، ادھر سے مقصد حاصل کر لیں۔ جبکہ جو آخرت ہے نا، اس میں نیکیاں یا اعمال پینڈنگ ہیں کہ ان کا اجر آخرت میں ملے گا، وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، دنیا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اسی لیے اسے جلد بازی کہا گیا، الدار العاجلہ۔ وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ، اپنے پیچھے، آخرت آگے ہے، آخر میں آنے والی ہے، آگے ہے، اور دنیا جلدی ہے، یعنی آپ جس ٹریک پر جا رہے ہیں، آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے آخرت، وہ آگے ہے اور دنیا پہلے ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہی پھنس جاتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب دنیا میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آخرت کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ پیچھے چھوڑ دینا یعنی اگنور کرنا، اس کو خاطر خواہ نہ سمجھنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس کو اپنی پریورٹی ہی نہ رکھنا، ترجیح ہی نہ بنانا، اور بلکہ دنیا میں ہی مشغول ہو جانا۔ یومن ثقیلا، آخرت کو یوم ثقیل کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا یوم ثقیل؟ سورہ معارج میں ہم نے پڑھا کہ وہ کتنا بھاری دن ہوگا، 50,000 سنہ، کیونکہ وہ واقعی آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، یا جیسے سورہ حج میں ہم نے پڑھا کہ 1000 سنہ، یا جن کا انکار تھوڑا کم ہے یا تیاری نہیں ہے یا اعمال نہیں ہے، ان کے لیے 1000 سال کے برابر تو ہوگا تو صحیح۔ ہاں، وہ ثقیل ان پر نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے نمبر پورے نیکیوں میں حاصل کیے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے جن کے لیے مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا ان کے لیے آخرت کا دن اتنی دیر ہوگا جیسے فرض نماز کے برابر، جتنی دیر میں نماز ادا کر لی جائے۔ اچھا، اس صورت کا آغاز کس بات سے ہوا تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پھر اس کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، انسان کی تخلیق سے سورۃ دہر کا آغاز ہوا۔ اب وہی آغاز، اسی پر نتیجہ نکالا جا رہا ہے، وہی رزلٹ، فائنل جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ نحن خلقناہم، وہاں فرمایا انا خلقناہم، یہاں فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے انہیں تخلیق کیا، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے وجود کو، ان کے جوڑ، اسرہم ان کے جوڑ۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے پیچھے،
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم نے ان کے پور پور ان کے درست ٹھیک کر دیے. خاص طور پر جوڑ کی اہمیت بھی پیش آتی ہے. جو تھوڑا عمر رسیدہ ہیں ان سے پوچھیں کہ جوڑوں کا درد کس قدر مطلب پینفل ہوتا ہے، یا اٹھنا بیٹھنا کتنا محال ہوتا ہے، یا کس قدر وہ جو طاقت تھی، جوانی تھی، وہ اللہ کی بڑی نعمت تھی. تو اللہ نے اس بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا. یہ جو ہم نے مضبوط کیے ہیں تمہارے جوڑ مختلف طریقوں سے، خواہ وہ ہمارے یہ جو جوڑ ہیں ہڈی کے، یا تھرو مسلس، تھرو وینز، رگوں کے ذریعے، پٹھوں کے ذریعے اللہ نے یہ مضبوط کر دیے ہیں. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے. وَإِذَا شِئْنَا، اور اس کو فار گارنٹیڈ نہ لو، یہ ہم نے دیے کس لیے؟ اپنی اطاعت کے لیے. مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے. لیکن جب تم اسی عبادت میں کوتاہی کرو گے تو وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر تم اسی میں جو مقصد ہے اسے بھول جاؤ گے تو یاد رکھو وَإِذَا، اور جب شئنا، ہم چاہیں گے، بدلنا، ہم تبدیل کریں گے، امثالہم، ان جیسے لوگ، تبدیلا، تبدیل کرنا. امثالہم تبدیلا یعنی پیچھے بات ہو رہی ہے تخلیق کی، پیچھے بات ہو رہی ہے انسان کو ٹھیک ٹھاک بنانے کی، گویا صحت کی، گویا زندگی کی. مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت میں کوتاہی کرو گے، آگے وارننگ ہے کہ ہم تمہیں تبدیل کر دیں گے. تبدیل کرنا، تم جیسے لوگوں سے ہی تبدیل کرنا. اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے بتائے ہیں. ایک تو وہی معنی جو اکثر جگہ پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر ہم چاہیں، ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اچھے اعمال میں، اچھے عقیدے میں اور لوگوں کو لے آئیں، جیسا کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ ہوا ہے. قوم عاد کو مٹا دیا گیا، قوم ہود کو مٹا دیا گیا، اللہ نئے لوگ لے آتا، نئی اقوام آتی ان کی جگہ. تو ایک پہلا معنی تو یہی ہے کہ گویا تمہیں ہلاک کر کے اللہ نیک لوگوں کو تمہارا جانشین بنا دے. بدلنا امثالہم تبدیلا، پہلا معنی. دوسرا معنی یہ کہ جو اللہ ہے تمہیں تخلیق کرنے والا، یہ پچھلی آیت سے معنی نکل رہا ہے کہ جو اللہ تمہیں بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. وشددنا اسرہم، تمہارے جوڑ مضبوط کرنے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں صحت دینے والا. اگر تم وہ مقصد حاصل نہیں کرو گے، ان چیزوں کا مقصد پورا نہیں کرو گے، عبادت میں کوتاہی کرو گے، تو وہ صحت لے لے گا، وہ تمہیں دوبارہ بیمار کر دے گا، وہ دولت لے لے گا. تو غربت، جس چیز کی قدر نہیں کرو گے اللہ وہ چیز لے لے گا. اور ایسا ہوتا ہے جب وہ ہر چیز عروج پر چلی جائے اور ساتھ غفلت آ جائے تو پھر زوال آ جاتا ہے. وہی بات کہ امثالہم تبدیلا، اللہ صحت کو تمہاری غربت، بیماری میں بدل دے، اللہ فراخی کو تنگ دستی میں بدل دے. یہ ہے بدلنا امثالہم تبدیلا. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے تیسرا، اور وہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ بدل، کیونکہ قیامت کے کانٹینٹ میں بات آ رہی ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں کیا کہ بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم جیسے اب تم ہو نا ویسے قیامت کے دن حال نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا دن سخت ہوگا. اور پھر حالت یہ نہیں ہوگی اختیار والی، طاقت والی، بلکہ وہ بے بسی کی تصویر بن چکے ہوگے. اور اس کی مثال دنیا میں بھی ایسے بنتی ہے نا کہ سپوز ہماری کچھ ڈیوٹی جیسے ہوتی ہیں زندگی میں، ہم یا کچھ دن کے لیے بیمار ہو گئے ہیں یا ہم کہیں چلے گئے ہیں، تو ہماری جگہ پہ کوئی اور بندہ وہی آرام سے ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، آرام سے. مطلب آپ کو لگتا ہے فیملی ممبر ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، بھر دی جاتی ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہر چیز، ایون بیڈ روم کا فرنیچر بھی بدلنا ہے نا، کچھ ٹائم لگے گا، کچھ دن ہوگا. انسان کے بدلنے میں، ریپلیسمنٹ میں بالکل وقت نہیں لگتا. ابھی آپ گئے نہیں ہیں، بورے بستر اٹھا کے اگلا بندہ آ چکا ہوتا ہے. انسان کی جگہ لینے میں کوئی وقت نہیں لگتا. اور انسان بدلنے میں چاہ کے بس سوچیں گے ٹائم لگے گا، لیکن انسان کی جگہ لینے میں، وہ ایون نکلنے والا گھر سے بعد میں نکلتا ہے، اس کی جگہ پہلے کوئی ان ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ مطلب، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بغیر ہم نہیں ہوں گے تو گھر کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. بعض کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو آج میں نہیں اٹھی تو سارے کام ہو گئے ہیں، میں کس کام کی ہوں. ایسے ہی، اور ہم اس وقت کو یا اس چیز کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اسے فار گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں. یہی مقصد ہے یہاں، یہی وارننگ کا، یہ الفاظ کا الحمدللہ کہ ہم نے اپنی زندگی سے اسے ریلیٹ کر کے سمجھا. اور یہ فہم اللہ فرماتا ہے نا آسان ہے بہت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ایسے ہی ہم نے سمجھا ہوا کہ پتہ نہیں تفسیر کیا ہوگی، لیکن جب آپ اس میں آتے ہیں، اترتے ہیں تو ہماری باتیں ہیں. سبحان اللہ،
ان ہذہ تذکرہ، اللہ نے گویا آگے سٹیمپ اتار دی کہ بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف حاصل کر لے راستہ. یہ نصیحت کی باتیں یہ تو کھلی ہیں، جو چاہے اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا جائے، جو چاہے وہ صراط مستقیم پر چلتا جائے، روشنی کے مینارے کھلے ہوئے ہیں. اچھا ہاں ایک بات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہدایت صرف تمہاری چاہت سے نہیں ملتی. ہاں صرف چاہت سے نہیں ملتی، کوشش ہونی چاہیے، اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت سے بدلا ہے. کوشش کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اور اس کے درمیان میں جو بات ہے وہ کوشش کی ہے، تمہاری طلب کی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسان جتنے مرضی نیکی کا کر لے، اپنے فرض فرائض سب کچھ پورا کرے، لیکن اس کی رحمت بے شک بالکل ایگزیکٹ یہی بات ہے کہ صرف کوشش ہی نہیں، صرف طلب ہی نہیں، بلکہ رب کی رحمت بھی ساتھ ہونی چاہیے. ایون اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو ہاں اعمال میں کمزور ہیں، آپ کے پاس تو اتنے نیکیاں ہیں کہ ہم سب کی نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کو تو مطلب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے نا. بالکل ایگزیکٹلی وہ بتانے والے کو تو اس کا اجر ہے ہی، تو آپ تو نیکی کی مطلب ٹرینڈ سیٹ کرنے والے ہیں، لوگوں کو لگانے والے ہیں، تو آپ تو بس اپنے اعمال کے بدلے میں جنت پہنچ جائیں گے. آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، میں بھی اپنے رب کی رحمت اور فضل کا محتاج ہوں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اب اس کا مطلب یہ پھر وہی نہیں ہے سمجھ لیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ جو چاہے، بلکہ اللہ نے آگے وہ جو لفظ صفات ایگزیکٹلی اللہ نے اسی لیے آگے اپنی صفت علیم اور صفت حکیم کا ذکر کیا کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے کون سچا ہے، اسی کو اللہ ہدایت دے گا، اسی کے لیے اللہ چاہے گا. اللہ یہ جانتا ہے اور اللہ کو یہ معلوم ہے، وہ حکیم ہے، بھرپور حکمت والا، کہ اس کو پتہ ہے کہ کس کو ہدایت دینا واقعی فائدہ مند ہے، کہ اس میں طلب ہے وہ اس کے معیار، اس کے تقاضے پورے کرے گا، یا وہ وقتی طور پہ عارضی ہے، یا کھوٹ ہے، یا منافقت ہے، جو کچھ بھی. اصل طلبگار کون ہے وہ جانتا ہے، اس کی چاہت اسی کے ساتھ ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اچھا اگلی آیات جو ہوتی ہیں، قرآن کی آیات قرآن کی تفسیر ہیں، الفاظ کی تفسیر ہیں. اس آیت میں بھی اب اگلی آیت کو دیکھیں. جب آپ پہلا پارٹ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، خاص طور پر ایک لفظ میں بیان کروں گی تو آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا ٹیچر نے. اگلی لیکن الفاظ جو ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. یدخلو وہ داخل کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، فی رحمتی اپنی رحمت میں وہ حدیث میں وضاحت ہے کہ جو رحمتی انتی رحمتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو فرمایا کہ انتی رحمتی، تو ہے میری رحمت. اور یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. کس کو چاہے گا؟ اہل ایمان کو چاہے گا. یہاں اہل ایمان کا لفظ تو نہیں ہے کیونکہ آگے اس کا اپوزٹ آ رہا ہے، والظالمین اعد لهم عذابا الیما، کیونکہ ظالمین کے لیے تو عذاب علیم ہے. تو ظالم کا اپوزٹ جو ہے وہ محسنین ہے، احسان کرنے والے، احسان کرنے والوں کو، بالکل نیکیاں کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں احسان یعنی فرضوں سے بھی بڑھ کر کرنے والے. تو ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. فرض تو فرض ہے نا، احسان نیکی میں یہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑھ کے کریں. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور ظالموں کے لیے اس نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. الحمدللہ سورہ الدہر مکمل ہوئی. سورہ المرسلات ہے، سٹارٹ کریں، ٹائم ہے ایگزیکٹلی کچھ تو پڑھ لیں. مرسلات یہ جمع کا لفظ ہے، مرسلہ اس کی واحد ہے. اور اس صورت میں بھی وہی قیامت کا اس بات چیک کر لیجئے، ہو جاتا. آلرائٹ چینج کر لیں سیٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرسلات یہ جمع کا لفظ ہے، مرسلت ان کی جمع. صورتوں کے نام یا تو الفاظ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جسے اسم با مسمہ کہا جاتا ہے. اس کا پہلا لفظ اس صورت کا نام ہے، گویا اسم با مسمہ ہوئی. مکی صورت ہے
اور مرسلہ کہتے ہیں بھیجی ہوئی، بھیجی ہوئی، ارسلہ یرسلو سے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے را سین لام۔ مرسل ان کا معنی ہوا ہوتا ہے بھیجا ہوا، مرسل، مرسلہ مؤنث، مرسل مذکر، اور اسی طرح ارسال کرنا، بھیجنا، بالکل، اور اسی طرح رسول، بھیجا ہوا۔ اچھا، اس صورت کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں، اس کی فضیلت میں کہیں یا اس کی مناسبت سے کہیں، جن میں سے 2 احادیث تو جامع ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ ایک حدیث وہ اپنی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ آخری صورت جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ کی مرض الموت میں، وہ سورہ المرسلات ہے، جب آپ نماز میں پڑھا رہے تھے۔ مرض الموت یعنی آپ کی وہ بیماری جس میں آپ بیماری کے دن میں جس میں آپ وفات پا گئے، اسے کہا جاتا ہے مرض الموت، یعنی وہ آخری، جی بالکل، مرض الموت۔ تو انہوں نے مرض الموت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھاتے تھے تو آخری بار انہوں نے، ام الفضل نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا حصہ سنا، وہ یہ سورہ مرسلات تھی۔ یعنی وہ یاد کیا کرتی تھیں کہ اس صورت کے حوالے سے انہیں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یاد تھی وہ یہ تھی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس میں عورتیں کم ہی دیکھی ہیں جو راوی ہوں احادیث میں، ہاں وہ تو ویسے ہی سبحان اللہ، اس لیے ادروائز بہت کم عورتیں ہیں جو کیونکہ صحابہ کا زیادہ اختلاط ہوتا تھا نا، وہ سفر حضر ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، زیادہ تر مرد ہیں۔ بالکل، لیکن ماشاءاللہ انہیں بھی دین کا اتنا نالج تھا کہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ لیکن آج کے دور میں الٹ کام نہیں چل رہا۔ کس طرح؟ مطلب کہ جیسے جتنے بھی مدارس یا محفلیں ہیں، مطلب خواتین کی زیادہ ہے۔ اب جو میرا اپ کمنگ لیکچر آنے والا ہے اس میں یہی بات ہے، اس میں ٹاپک تو ایک سرپرائز تھا، لیکن اس میں بات یہی ہے کیونکہ شہوت کے فتنے، یہ شہوت ایک ایسا فتنہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تو اپنے گھر کے مردوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی بات کریں نا، دنیا کی نہ بھی بات کریں، ملک کی کسی چیز کی بات نہ کریں، تو فتنے زیادہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں فتنے، شہوت کی بیماری، فتنہ کہہ دیا لیکن اس کو مطلب ایک دنیا کی بیسٹ چیز بھی کہا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سے اگر مجھے تمہاری دنیا میں سے کچھ چیز پسند ہے تو وہ نیک بیوی ہے، زوجۃ صالحہ۔ ایسے ہے، وہ اگر برائیوں میں ہے تو فتنہ، اور فتنے سب کے لیے ہیں لیکن مرد اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کورونا کی بیماری زیادہ کن کو جلدی اٹیک کرتی ہے، اسی طرح جو فتنے ہیں نا وہ مردوں پر زیادہ آتے ہیں، اگرچہ عورتیں بھی بچی ہوئی نہیں ہیں، ان پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے اسی مطلب بات کا۔ تو بہرحال ام الفضل کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سورہ مرسلات کو یاد رکھا۔ اسی طرح یہی ان کا بیٹا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی قد شبتا، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے 5 صورتوں نے، سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات، دس سورہ، اور اس کے بعد سورہ نبا، اور پھر ان اگلی صورتوں میں سورہ تکویر، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان کا مضمون دیکھیں تو قیامت کا اس بات، اس کی ہولناکیاں، اس کی مطلب ہلاکتیں، تو آپ اس بات کو اپنے مرسلات کے حوالے سے ہی تو یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ اس بات ہے نا قیامت کا اس بات، تو قیامت کا اس بات ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ نہیں مطلب یہ اسبات مینز کے اسبات مان لیا نا، نہیں، اس بات مطلب اس میں دلائل ہیں جو قیامت کے وقوع کو، جزا سزا کو ثابت کرتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلی والی صورت میں تو قیامت کا انکار کیا ہوا ہے انہوں نے، نہیں، اس میں بھی میں نے، اگر آپ غور کریں، جو ابھی کلاس کے شروع میں 2 لفظ بتائے ہیں نا کہ قیامت کا اس بات ہوتا ہے ثابت سے، ثابت کا مطلب دلائل سے یہ پروو کرنا کہ قیامت ہوگی، اور قیامت صرف قیامت نہیں ہے بلکہ جزا بھی آتی ہے، اس میں سزا بھی آتی ہے، تو ہولناکی تو پھر آ گئی۔ یہ تمام صورتیں آخری اس یہی ٹاپک ہے، اور اسپیشلی انکار جو ہوتا ہے وہ منکرین تو انکار ہی کرتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں اس بات جو گویا یہی ہوتا ہے کہ اس بات جو ہوتا ہے نا، اچھا انکار کا تعلق منکرین کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بات کا تعلق
قرآن سے، اللہ سے، اس کے رسول سے ہوتا ہے کہ دلائل سے پروف کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے جواب دیا جا رہا ہو. بالکل. اچھا، یہ 2 احادیث ہو گئیں، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور ایک ام الفضل رضی اللہ عنہ، دونوں جامع ترمذی میں، دونوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. ایک حدیث اور سورہ مرسلات کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 8 ذی الحجہ کی رات مینا میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، ہم آپ کے ساتھ تھے. جیسے جیسے وہ الفاظ آپ پڑھتے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتا. اچانک ایک سانپ آ کودا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مارو. وہ سب اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ بچ کے نکل گیا. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے شر سے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا. تو اس صورت کا جو گویا ایک واقعہ ہے نا اس کے ساتھ، کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، انہوں نے اسے یاد رکھا اور اسے نقل کیا. تو یہ احادیث ہیں سورہ مرسلات کے حوالے سے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، واو قسم کے لیے، جیسے والعصر. المرسلات، مرسلہ کی جمع بھیجی ہوئی، تو یہاں جمع کا لفظ ہے، بھیجی جاتی ہیں. ابھی میں آپ کو ان کا نام، وہ کیا چیز ہے جو راج قول کے مطابق وہ واضح نہیں کر رہی یہاں پر، کیونکہ کوئی نام نہیں ہے، صرف صفات بتائی گئی ہیں، کوالٹیز بتائی گئی ہیں. کسی کو مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ تمام ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں. مفسرین کے اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں. راج قول کیا ہے، جو ایون ترجمے میں بھی آتا ہے، وہ ہوا ہے. ہواؤں کو مراد دی ہے، ان کی مختلف کیفیات کو، کہ ہوائیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں، ہوائیں کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں چونکہ نام نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، تو اس لیے مفسرین کے درمیان تھوڑی سا اختلاف ہے اس معاملے میں. کچھ نے صرف ہواؤں کو لیا، کچھ نے ہواؤں کے ساتھ فرشتوں کو بھی لیا، کچھ نے انبیاء کی نفوس کو لیا، کچھ نے قرآنی آیات کو لیا کہ ان کی قسم ہے. لیکن راجح قول کہ یہ ہواؤں کے متعلق ہے، اس پر اکثریت ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں. عرفا، عرفا ایسے ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا تنزیلا، کہ مسلسل اور آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا. تو عرفا مسلسل، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا. اس میں نسیم سحر کی طرف اشارہ ہے، جیسے صبح کی ہوا روزانہ ہی چلتی ہے، وہ قرآن کے حساب سے، اور یہ ہوا کے لیے میننگ سیم. ایک باب ایک ہے کہ جیسے وہ تھوڑا آہستہ آہستہ کے لیے آتا ہے، یہ بھی تھوڑا آہستہ مسلسل کے لیے آتا ہے. لیکن وہ لفظ جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہوا کے لیے، وہ بھی بتدریج کے لیے، یہ بھی بتدریج کے لیے، تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ ہوائیں بھی جیسے تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی لہر آ رہی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک. تو اسی لیے عرفا. والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں تھوڑا تھوڑا، ہلکا ہلکا. آپ مثال اس کی صبح کی ہوا لے لیں، سردی ہو یا گرمی، صبح کے وقت ہواؤں کا ایک الگ ہی نظام ہوتا ہے، خاص طور پر جیسے آج کل کی ہوائیں ہیں ٹھنڈی میٹھی، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صبح کے ٹائم ہی ہوتی ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتی ہوا. یہ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی چیز بتائی ہے کہ ہواؤں کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف صفات ہیں، اور ان کی اللہ نے قسم اٹھائی. اور یہ اس سب سے پہلے تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے نا، تو اللہ نے اس بات کیا. کیسے کہ والمرسلات عرفا، ہواؤں مرسلات ہیں، ہواؤں کے لیے کیا فرمایا؟ مرسلات، یعنی بھیجی ہوئی. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جو بھیج کر خوشی، غم اور بہت سارے مطلب اس سے ہوا کے آنے سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اور بڑی تیز آندھی تو نقصان بھی ہوتے ہیں. تو جو فائدے نقصان ہوا کے ذریعے پہنچا سکتا ہے، جو ہوا کے ذریعے دنیا قائم رکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہوا یہ وہ چیز ہے کہ جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، آکسیجن، ہوا. تو جو اس کے ذریعے قائم کر سکتا ہے، کیا وہ اس کے ذریعے فنا نہیں کر سکتا؟ اور اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کہکا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آپ بس اکثر مسکرا دیتے تھے، اور خاص طور پر جب ہوا چلتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور خوف اور ہیبت آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی. اگرچہ ہمیں عام طور پر اگر آندھی طوفان آئے نا، یعنی تیز آندھی چل رہی ہو، تو ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، مٹی آ جائے گی، گھر گندا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر ہوتی تھی؟
کہ مطلب غفلت میں امت نہ ماری جائے اور یہ قیامت کی ہوا نہ ہو. اور میں حیران ہوتی ہوں، حالانکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. ہم یہی کہہ رہے تھے بالکل ایسے استغفار کریں، ایسے ہی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے، یعنی اس وقت انسان کو سیریس ہو جانا چاہیے. رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو، بالکل ایسے رحمت کی ہو سکتی ہے. بہت زیادہ ہونے لگ جائے تو یہی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ تھوڑی بدلنی چاہیے. ہم نفع نقصان وہی عاجلہ اجلت والا ساتھ والا ہی دیکھتے ہیں، وہ ہم آخرت والا نہیں دیکھتے، لمبی دور کی نہیں سوچتے، بس قریب کی ہی سوچتے ہیں. جبکہ دنیا کی ہوئی. بالکل یہ تو دنیا کی ہوئی نا. اس کا وہ جو ہواؤں کا پیغام ہے، تیز ہوا ہو یا ہلکی ہوا، جو اس کا پیغام ہے، اس کا مطلب ہے ہم اسے نہیں سمجھ رہے. وہ پیغام کیا لاتی ہے؟ وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، اگر تو ٹھنڈی میٹھی ہو، اور وہ اگر تیز ہو تو وہ قیامت کی یاد دلاتی ہے. کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہوا ابتدا بھی آغاز بھی تیز آندھی سے ہوگا. ابتدا القاریہ، وہ جو کھٹکھٹانے والی وہ تیز ہوائیں تو ہوں گی قیامت کی ابتدا. والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں آہستہ آہستہ مسلسل. فالعاصفاتی، پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہیں. عاصفات یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد آصفہ، جیسے ہم اپنی زبان میں آندھی کہتے ہیں. اسفا، طوفان بن کر تیز اچانک، اور مطلب جیسے آندھیاں آتی ہیں. تو یہ والناشرات، اس کی بھی قسم ہے، واو کے ساتھ قسم، پھر فا کے ساتھ پھر اس میں شامل کر دی قسم کو. والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں بادلوں کو پھیلانا. ہوائیں چلتی ہیں ساتھ بادل بھی آ جاتے ہیں، اور جس طرف وہ ہوا کا رخ ہوتا ہے بادلوں کی سمت بھی اسی طرف چلی جاتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرف ہوا چل رہی ہے، دیکھیں کہاں بارش کس سائڈ پہ ہمارے اوپر ہے یا نہیں، بارش برسے گی یا نہیں. پھر بادلوں کو دیکھ کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں نہیں ادھر نہیں ہوگی بارش، کہیں آگے ہوگی، یہاں سے چلے جائیں گے، یہاں ہوا ہے بادل لے کے ہوتے ہیں. بالکل ایسے وہی بات ہے. والناشرات نشرا، نشر کہتے ہیں. جی یہ فالعاصفات عصفا کے ساتھ آپ نے یہ بتایا تھا کعصف مأکول. آصفات آندھی، تیز آندھی جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ گرد غبار لیے ہوئے ہوتی ہے نا. تو عصف جو ہم نے سورۃ فیل میں پڑھا کعصف مأکول، اس میں کیا تھا؟ وہ کھایا ہوا بھوسا. تو آندھی میں بھی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کچرا، مٹی، گرد و غبار. تو روٹ ورڈ سے میں نے میچ کروایا. والناشرات نشرا، ان ہواؤں کی جو پھیلاتی ہیں پھیلانا، یعنی بادلوں کو پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، صرف پھیلاتی نہیں ہیں، ان ہواؤں کی بھی قسم جو بادلوں کو پھیلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں. ہوا تو چلتی ہے لیکن ہر جگہ برستی نہیں ہے. بالکل، جو وہ بادل جہاں جہاں الگ الگ ہو کے جاتے ہیں، کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، ایک ہی ملک میں ایک ہی شہر میں ایک جگہ ہو رہی ہے دوسری جگہ نہیں ہو رہی. تو یہ ہے فالفارقات فرقا. تو یہ بھی ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیتی ہیں. والناشرات نشرا، پھیلانا. ایسے باہر ہوں تو چانس ایک دفعہ ہوا ہے مجھے کہ روڈ پہ جاتے ہوئے ابھی بارش ہو رہی تھی، آگے سارا روڈ ڈرائی ہوتا. بالکل ایسے سین دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک جگہ ابھی یہاں بارش ہو رہی ہے، آگے اچانک راستہ خشک. تو فالفارقات، پیچھے ہم نے یہ روٹ ورڈ پڑھا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. تو یہ فراق، فرق سے، الگ الگ، جدا جدا، ٹکڑے ٹکڑے. فالملقیات، یہ ہے القاء سے، جیسے دل میں کسی چیز کا القاء کرنا. القاء ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی خیال ڈالنا، القاء. فالملقیات، پھر ان کو جو یاد دلانے والی ہیں، یعنی دل میں خیال ڈالتی ہیں. ذکرہ، ایک یاد. یا تو وہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی یاد دلا دیتی ہیں کہ سم ٹائم جیسے آج کل کے سیزن میں ہواؤں کو دیکھ کر ایک ہوپ، رب کی رحمت، بارش کی یاد آ جاتی ہے نا کہ اللہ کی رحمت، اور پھر وہ رحمت سے اللہ کی رحمت، جنت کی بھی یاد آ سکتی ہے. اور پھر اسی طرح اس میں خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے ذکر میں کہ مطلب طوفانی ہو تو پھر انسان گھبرا بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر جس طرح ہمارے یہاں فوراً بجلی معطل ہو جاتی ہے تو واقعی خوف ہو جاتا ہے. عذراً او نذرا، عذراً، عذر بہانہ، ایکسکیوز، معذرت، او نذرا یا نصیحت. یعنی پھر اس وقت جیسے گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے تو انسان مطلب اپنی زندگی، پیچھے والا زندگی پر ندامت بھی ہو رہی ہوتی ہے، بہانہ بھی، لائک کہ یہ وجہ تھی اس لیے میں نے کچھ کر سکا، یہ وجہ تھی اس لیے میں نے کچھ کر سکا، بہانے، عذر. یا نذر، یعنی بالکل خوف کہ اب اگر ابھی اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. نذر، ڈرانا. تو یہ بھی ہواؤں میں ہوتا ہے، نذیر سے، بالکل ڈرانے والی. تو یہ ہواؤں کے سب مفسرین کا اس معاملے میں تو ہے اختلاف، لیکن اکثریت اسی پر ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں.
اور چونکہ ہوائیں مختلف کیفیات کی ہوتی ہیں اور یہ بھیجی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بھیجنے والا کوئی ہے، تو وحدانیت بھی ثابت ہو رہی ہے، قیامت کا اس بات بھی ثابت ہو رہا ہے. تو یہ تمام منکرین کو جواب ہے. قیامت کے اس بات کے لیے، ان کے سوالوں کے جواب کے لیے جو عام موجود ہوا ہے اسی کی طرف ان کی توجہ دلا کر اس کی مختلف کیفیات کا ذکر کر کے اللہ نے یہی 5 قسمیں اٹھائیں. اور قسموں کے بعد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. وہ جواب قسم کیا ہے؟ یعنی کیا بات کیا ہے جس کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی؟ وہ بات ہے آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع، یقیناً تم جس کا وعدہ دیے جاتے ہو ضرور واقع ہوگی. اب یہ جواب ہے. اس سے پہلے ان کا اعتراض ہوگا، سوال ہوگا، جیسے وہ کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے کب پورا ہوگا وہ وعدہ. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یسألونک عن الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اگر ہونی ہے تو ابھی ہو جائے. بالکل. تو وہی اللہ نے جواب دیا کہ لواقع، واقعہ سے وہ ضرور واقع ہوگی. جیسے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، ویسے فرمایا انما توعدون لواقع. ہاں، وہ اس کے آثار کیا ہیں، وہ اس کی منظر کیسا ہوگا، وہ اللہ نے بتا دیا تاکہ اس چیز کو سچ سمجھیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. طُمِسَتْ، طا میم سین، طمس کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا کر بالکل برابر کر دینا، اس کا نشان تک نہ رہے. یعنی ستارے ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کبھی آسمان پر تھے ہی نہیں. یہ جو بڑی مخلوق ہے، ایون زمین کے پلینٹ سے بھی سائز میں بڑی، سورج، ستارے، سیارے، یہ تمام چیزیں زمین کے سائز سے بھی اپنے حجم میں بڑی ہیں. تو وہ ان کا جب یہ حال ہوگا تو زمین اور زمین میں موجود ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے. بالکل. تو وہی بتایا گیا کہ تم اپنے مٹنے اور مٹنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے. دیکھو کہ یہ جو چیزیں تمہیں ہمیشہ سے نظر آ رہی ہیں، ان کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے، نجوم نجم سے، والنجم، سورۃ النجم میں نا واحد آیا ہے، یہاں پر جمع. اور اسی طرح یہی لفظ سورہ انفطار میں بھی آیا ہے اور سورۃ تکویر میں بھی آیا ہے. وہاں پر آیا ہے اذا السماء انفطرت، آگے اذا السماء فرجت میں، اور وہاں پر واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. تو یہاں پر مٹا دیے جائیں گے تو ظاہراً بے نور ہی ہو گئے. واذا السماء فرجت، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وہ ویسے جیسے اذا السماء انفطرت یا اذا السماء انشقت، مختلف الفاظ معنی ایک ہی. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یعنی جو زمین میں میخیں بنے ہوئے ہیں، جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں، یہ خود ایسا بلاسٹ ہوگا کہ یہ اڑ جائیں گے اور کہ ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. جیسے سورہ القاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بالکل ویسے نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اب جب رسولوں کو بھی، رسول، مقربین، مکرمین، اللہ کے مکرم، مقرب، ان کو بھی وقت دیا جائے گا. اقتت، وقت سے، وقت مقرر، یعنی مقررہ قیامت کے وقت اور محشر کے میدان میں انہیں جمع کیا جائے گا. رسولوں کو کیوں جمع کیا جائے گا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، رسولوں کو جمع کیا جائے گا کہ ہاں بتاؤ تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا جب تم نے دعوت دی تھی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ اتخذونی الہین، کہ یہ الہیہ، تمہیں میرے ساتھ ایک الہ مان لیں، کہ تم اپنی قوم کو یہی سکھا کر آئے تھے. پھر وہ جواب دیں گے اللہ جب تک میں تھا تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں کیا پیغام دیا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، اللہ جب تو نے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا محافظ ہے. اور آگے وہ مجھے بات بڑی پیاری لگتی ہے جب انہوں نے ساتھ یہ بھی ساتھ کہہ دیا، سفارش بھی کر دی کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اللہ تو معاف کر دے تو ہے ہی بڑا عزیز، بڑا حکیم. اپنی قوم کی پھر ہاں بالکل اپنی، تو مطلب اور ان الفاظ میں کہ جن پر پکڑ نہ ہو، کیونکہ نافرمانوں کی سفارش بھی جائز نہیں، ان کو حق نہیں ہے، شفاعت ان کے حق میں نہیں ہے، مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے شرک کیا تو فرمایا کہ اللہ اب تیرے ہیں بندے، تو ان کا رب،
بس میری بات ختم. تو اس میں ایک شفاعت ہے لیکن محتاط لفظوں میں. تو رسولوں کو جمع کیا جائے گا، یہ مضمون بہت ساری جگہوں پر آیا ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا ان سے گواہی لینے کے لیے. اچھا یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. اللہ ان کی باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں بدلتا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اللہ فرماتا ہے کہ اس مقررہ دن کے لیے یہ سب کچھ مؤخر کیا گیا ہے. اجل کہتے ہیں موت کو. موت کا وقت جو ہے نا وہ مقرر بھی ہے اور مؤخر بھی ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. تو قیامت کا دن بھی وہ مقرر ہے، معلوم ہے، مؤخر ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ ایک خاص وقت کے لیے. یہ سب کچھ جو ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، زندگی کو اجل اور موت کو اخر کہا نہیں، موت کو ہی اجل کہا گیا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ کی طرف سے اجل یعنی موت کا وقت آتا ہے تو پھر مؤخر نہیں کیا جاتا. اجل سے مراد موت ہی ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ اجلت ہے اجل سے، لیکن جس کو مؤخر کیا گیا ہو تو وہ دن مؤخر، وہ کہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا، کیوں لیٹ ہے. ان کے لیے تاخیر ہوئی. ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں نا کب آئے گا کب آئے گا، یہ سب کب ہوگا، کیوں نہیں آتا. تو انہیں کہا گیا کہ وہ مؤخر کیا گیا ہے، پینڈنگ ہے، اور یہ تمہاری باتوں کی وجہ سے اس کو جلدی نہیں کیا جا سکتا. اجلت، مؤخر کیا گیا ہے. کیوں؟ کون سے وقت کے لیے؟ کب کا انتظار ہے؟ لیوم الفصل، ایک فیصلے کے دن کے لیے. فصل فیصلہ بھی اور فصل جدائی بھی، کیونکہ وہ اعمال کی بنیاد پر لوگوں میں جدائی ہو جائے گی. نیک الگ جمع ہو جائیں گے، گناہ گار الگ ہو جائیں گے. خونی رشتوں کی بنیاد پر نہیں، محبتوں کی بنیاد پر نہیں. ہاں محبتیں اعمال کے ساتھ، جن کو جو پسند ہوں گے وہ الگ کر دیے جائیں گے، جن کو جو پسند ہوں گے وہ الگ کر دیے جائیں گے. ذات فرقے نسلیں نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پر. وما ادراک ما یوم الفصل، پھر خود ہی سوال کیا کہ کیا معلوم آپ کو یوم الفصل، کیونکہ یوم الفصل معلوم ہوتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہ ہوتی. تو اتنی ڈیٹیل تھی، اب بھی سمجھ نہیں آتا. تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن مکذبین کے لیے. اب ویل کیا ہے؟ مختلف صورتوں میں آپ بھی پڑھ چکی ہیں. جہنم کی وادی ہے، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے. کچھ کا قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے گہرائی میں کہ جہاں سارے مجرمین کی پیپ، خون، غلاظت جمع ہوتی ہے. اور کچھ کہتے ہیں وہ ویل وہ جہنم ہے کہ جس میں پہاڑ بھی گرمی کی شدت سے پگھل جائیں گے. تو یہ وہ ویل ہے جو بھی ہے. اب یہاں دیکھیں مجرمین کی کچھ کوالٹیز بتائیں، ان کی کچھ صفات بتائیں، اور ان کے جرم کے بدلے میں آگے ویل فرمایا. پھر اسی طرح آگے الگ مجرمین بتائے، ان کے الگ گناہ گنوائے، پھر ویل بتایا. تو اس کا مطلب ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جرم کے حساب سے ویل بھی کم یا زیادہ ہوگی. جرم کی نوعیت یعنی جرم زیادہ تو ویل زیادہ، جرم کم تو بار بار ایسی بات کرنے کو 10 بار اس صورت میں یہ ویل کا لفظ آیا ہے. تو اس سے بھی مطلب اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر ایک بات کے بعد آگے بالکل ایک کیٹیگری کے بعد ویل یومئذ للمکذبین. اور مین چیز جو کامن ہے اور سب میں وہ تکذیب ہے، قیامت کا انکار ہے. اور انکار پھر کلی بھی ہوتا ہے، جزوی بھی ہوتا ہے. تو ہر طرح کے لوگوں کو کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تکذیب کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. بے شک دل سے اقرار، بلکہ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ کلی تکذیب اگرچہ زیادہ خطرناک ہے، جزوی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ کلی والا جو ہے نا وہ جب سمجھ آئے گی بات تو تصدیق پہ آ جائے گا. جو جزوی انکار کرتا ہے نا قیامت کا، وہ اس کے چانسز کم ہوتے ہیں سمجھنے کے، کیونکہ وہ زبان سے بظاہر دل سے اقرار کرتا ہے مگر عمل کے حساب سے مار کھا رہا ہوتا ہے. جیسے شیطان جو ہے نا، جیسے شیطان کسی شخص سے بار بار گناہ کروائے نا، اس کو خوشی تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے ہوتا ہے کہ توبہ کر لیا تو سارا قصہ میرا ختم، میری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی. لیکن جب وہ کسی کو شرک پر لگاتا ہے، بدعت پر لگاتا ہے، تو وہ بڑا خوش مطمئن ہو جاتا ہے، بے فکر، کیونکہ بدعتی اور مشرک وہ گناہ کو نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے تو راستے ہی حق کی طرف آنے کے بند ہوتے ہیں. وہ تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں نیکی سمجھ کے، عقیدت میں کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان کو بار بار گناہ کروانے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ کسی کو بدعت پہ لگاؤں، کیونکہ بدعت پر ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ سنت کا. تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی
آئے گا ہی نہیں اصل نیکی کی طرف، اسی میں ہی لگا رہے گا. تو اسی لیے تکذیب جزوی جو ہے وہ کلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور تکذیب کا انجام ویل ہے. یہاں اس صورت جو مانے سیدھے سے کہہ دے میں نہیں مانتا، بالکل وہ آسانی سے آ سکتی، جب سمجھ آئی تو پوری آئی. تو جو جزوی ہے اس میں دھوکہ زیادہ ہے کہ انسان مان بھی رہا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، مگر عمل کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. تو وہ بھی ہے تو تکذیب، کہ پھر ایسا ماننا یا ایسا اقرار کرنا کیا فائدہ کہ جب عمل ہی ساتھ نہیں ہے. بات تو عمل سے بنتی ہے نا، جنت بھی جہنم بھی. تو یہاں اس صورت میں 10 بار ویل کا لفظ آیا. آپ اور مثالیں دیں آخری پارے سے جو آپ پڑھ چکی ہیں. ویل کا لفظ کس صورت میں آیا؟ ویل للمطففین، سورہ مطففین میں آیا. گڈ، ماشاءاللہ، بہت زبردست. ایک آپ بتائیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ میں آیا. گڈ. ایک آپ بتائیں. سورہ ماعون میں فویل للمصلین، سورہ زاریات میں بھی آتا ہے. سورہ زاریات میں آتا ہے ویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو وہ جس دن کا وعدہ کیا گیا اس دن کے لیے ویل ہے. اچھا، ویل کا مطلب ایک اور بھی ہے. ویل کا مطلب ایک یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ان کو دنیا میں تو جو بھی تکذیب کرتے ہیں ان کی دنیا میں بربادی ہم نے پڑھی ہے. قوم عاد جو قیامت کا انکار کرتے تھے دنیا میں ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اہل کفار مکہ، سردار مکہ جو بھی قیامت کی تکذیب کرتے تھے دنیا میں بھی وہ برباد ہوئے. لیکن اس ویل سے مراد قیامت کی بربادی ہے. فویل یومئذ للمکذبین، یومئذ کے ساتھ کہ یعنی یہ سزا عارضی ہے. ہاں، یہ سزا عارضی ہے، وہ جو ہے نا مکمل سزا ابھی باقی ہے. جیسے ہلاکت جو ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ابھی تو سٹوری شروع ہوئی ہے، تو بالکل یہ جو ہے نا ابتدا ہے، انجام باقی ہے. تو یہ وہی بات ہے، یہ ٹریلر ہے. یہی ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین. یہاں سے نیکسٹ کے لیے رکھیں جو اثرات بتا رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ فار منڈے پہلے ویل یومئذ للمکذبین کے بعد جی پہلا آیا ہے، باقی 9 ابھی باقی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ہلاکت سے بالکل سمجھانا، اللہ سبحانہ و تعالی نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. ویل ایسے ہی نہیں فرما دیا، سورہ قیامہ سے بلکہ ابتدا ہوئی تھی سمجھانے کی، دلائل دینے کی. پوری سورہ قیامہ، سورہ الدہر، المرسلات 15 نمبر سے جو ویل فرمایا پھر وہ آخر تک ویل ہی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.